میرے آقا کائنات امام الانبیاء نے صدیق سے بڑا پیار کیا، اور اسی لیے تو سفر میں بھی ساتھ رکھا، اسی لیے تو غار میں بھی ساتھ رکھا، اسی لیے تو مدینہ میں بھی ساتھ رکھا، اسی لیے تو احد میں بھی ساتھ رکھا۔ اور احد پہاڑ پہ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جاتے ہیں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب ساتھ جاتے ہیں تو پہاڑ ایک بار ڈگمگاتا ہے، ہلتا ہے خوشی سے۔ اب بتاؤ تو صحیح، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اگر ایک پتھر پہ اپنا قدم رکھیں، ایک پہاڑ پہ اپنا قدم رکھیں، تو وہ بھی جانتا ہے یہ محمد مصطفیٰ ہیں، وہ بھی جانتا ہے یہ آقا دو جہاں ہیں، وہ بھی جانتا ہے یہ امام الانبیاء ہیں۔ تو میرے آقا کائنات اپنے یاروں کے ساتھ، اور بندہ جو یاراں میں چوندا ہے پھر وہ علیحدہ ہی ہوندا ہے، اور یہ یار بھی کیسے یار ہیں؟ جنہیں میرے خدا نے چنا ہے، جنہیں میرے مصطفیٰ نے چنا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے پوری کائنات کے دلوں کو دیکھا، جتنے انسان اس دنیا میں آئے ان سارے انسانوں میں سے جو اعلیٰ ہیں، جو عرفہ ہیں، ان میں سے میرے صحابہ کے دل ہیں۔ صحابہ کتنی شان ہے۔ فرمایا آج تو ہم کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی ایک جگہ یہاں پہ تقریر کرتے ہوئے کہی تھی کہ شاعر یہ نعت پڑھتے ہیں اور نعت ہاں یہ نعت پڑھتے ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ کاش ہم دور رسالت میں ہوتے، دور رسالت میں بھی اگر ہوتے تو تمہارا کچھ نہ ہوتا، دور رسالت میں جو تھے اللہ نے چن لی ہیں۔ صحابہ کو اللہ نے چنا، اور پکیزہ دل بس جو مصطفیٰ کی محبت میں موڑے ہیں وہ میرے اللہ نے موڑے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی بھی ذات ایسی ہے۔ اور آؤ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب غار میں دو تھے، اور غار میں کون تھے؟ ایک مصطفیٰ تھے، ایک صدیق اکبر تھے۔ صدیق اکبر کی ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم علی اور سیدنا صدیق اکبر وہ واحد ہستی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ باقی کے بارے میں کہیں جناب دیا گیا سابقون الاولون، کبھی فرما دیا وعد اللہ الحسنہ، کبھی فرما دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، یہ فرمایا گیا، یہ مطلقاً صحابہ کے بارے میں بتایا گیا۔ لیکن جب غار میں تھے، مصطفیٰ کا چہرہ گود میں تھا، تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب دے ساتھیا، تو میرے محبوب دا صحابی، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ اپنے صاحب نو کہہ رہے تھے، جب اپنے وہ ساتھی کو کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر اے صدیق، ایک تیری ذات ہے، ایک میری ذات ہے، غار میں ایک صدیق ہے، ایک صداقت ہے، ایک سچا ہے، ایک سچائی ہے، ایک پیار ہے، ایک محب ہے، ایک محبت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق اسی دو نہیں، اسی تین نہ۔ اب نبوت کی آنکھ نے بتایا، رب نے کلام بھیجا، جبریل کو بھی بھیجا، فرمایا اے صدیق اسی دو نہیں، اسی تین نہ، اے میرے مصطفیٰ ایک آپ ایک میں، فرمایا تیسرا ساڑھے نال اللہ بھی ہے۔ اور جس کے ساتھ ذات خدا ہو، جس کے ساتھ ذات مصطفیٰ ہو، جس کے ساتھ ذات خدا ہو، اور آگے مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، آپ سے حضرت ابو حنیفہ محمد بن حریفہ روایت کرتے ہیں شیر خدا سے، اور پوچھتے ہیں بتائیں نا سب سے بہتر شخص کون ہے، سب سے اعلیٰ شخص کون ہے، سب سے افضل شخص کون ہے؟ تو مولا مشکل کشا فرماتے ہیں مصطفیٰ کے بعد سب سے اعلیٰ شخص ابو بکر ہے، اس سے بعد عمر ہے۔ مولا مشکل کشا نے یہ فیصلہ سنا دیا، اور اس حدیث پاک کو آگے ابن عساکر روایت کر رہے ہیں اپنی کتاب میں، امام طبرانی روایت کر رہے ہیں اپنی کتاب میں، اور بخاری شریف کی یہ روایت ہے جو میں نے پڑھی ہے، مناقب سیدنا صدیق اکبر بعد النبی صفحہ 1337 ہے، جس پہ مولا مشکل کشا یہ فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ مصطفیٰ تو بعد جڑا سارے ہاں تو آلے ہے صدیق اکبر دی ذات ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ ابن عساکر نے اس کو روایت کیا ہے، فرمایا جیڑا من صدیق عمر تو آلہ جانے، کل بروز معاشر میں ان مفتری دی عد لگاواں گا، ان میں 80 کوڑے ماراں گا۔ مولا مشکل کشا اور یہ مصنف شیعہ نے جو شیعہ مصنف ہیں، مصنف عبد الرزاق
وہ کہتے ہیں میں مولا علی کو بڑے دل سے مانتا ہوں، مولا علی کو بڑے نزدیک سے مانتا ہوں، اور میرے نزدیک علی علی ہے۔ یار جاگ کے بیٹھو، علی علی ہے، حیدر کرار ہیں، رازدان مصطفیٰ ہیں، بستر مصطفیٰ پہ لیٹے وہ علی ہیں، جو حضور علیہ السلام کے ساتھ جس نے بچپن گزارا وہ علی ہیں، جس نے جوانی حضور کے ساتھ گزاری وہ علی ہیں۔ اونچا بولیں۔ جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا ان کا چہرہ دیکھنا عبادت وہ علی ہیں، جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی، علی تیرا جسم میرا جسم ہے، میرا جسم تیرا جسم ہے، جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، وہ علی فرما رہے ہیں۔ حیدر کرار وہ کہتے ہیں میں بڑے نزدیک سے مانتا ہوں، لیکن میں ابو بکر کو اعلیٰ مانتا ہوں، افضل مانتا ہوں، عمر کو اعلیٰ مانتا ہوں، افضل مانتا ہوں۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا پھر اے کیڑی محبت علی نال، میں علی علی بھی کراتے علی دی گل بھی نہ مننا۔ فرماتے ہیں شیر خدا کا یہ فیصلہ۔ اور آگے آقا کائنات امام الانبیاء کے پیارے غلام ابن عمر روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر آپ یہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مناقب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام ابھی حضور زندہ ہیں، ابھی حضور نے ظاہری پردہ نہیں فرمایا، آقا کائنات امام الانبیاء کی مجلس میں ہم پھر بھی جس کو اعلیٰ اور افضل جانتے تھے وہ ابو بکر کی ذات ہے، وہ صدیق کی ذات ہے۔ اور صدیق اکبر کسی عام ہستی کا تو نام نہیں نا، کسی عام بندے کا تو نام نہیں نا، جنہیں مصطفیٰ نے دین کی امامت کے لیے چنا انہیں صدیق کہتے ہیں۔ اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، جو میرے مطالعہ کے مطابق ہیں 17 روایتیں ایسی ہیں، 17 بار میرے مصطفیٰ نے جسے اپنا مسلح عطا کیا اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور مولا مشکل کشا کا آگے پھر فیصلہ سماعت فرما لیں۔ مولا مشکل کشا کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، جنہیں مصطفیٰ دین کی امامت کے لیے چنے ہم نے انہیں دنیا کی امامت کے لیے چن لیا۔ صدیق اکبر دا تو پھر قد دو وڈا اور وڈا ہو گیا جدو علی پیچھے آ کے کھلو گے، جدو عمر پیچھے آ کے کھلو گے، جدو عثمان پیچھے آ کے کھلو گے۔ علی نے صدیق کی امامت میں نماز پڑھ کے یہ بتا دیا دنیا والوں کو، اے دنیا والوں اعلیٰ صدیق ہے اور صدیق کو مسلح مصطفیٰ نے عطا کیا ہے، علی صدیق کو اپنا امام مانتا ہے۔ اور مولا مشکل کشا کے ہاتھ پہ اور مولا مشکل کشا کا ذکر کر کے ابو بکر صدیق نے بتا دیا اگر صدیق تو مجھے امام مانتا ہے تو میں تجھے مولا مانتا ہوں۔ پیار بڑا ہے، رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے آپس میں بڑے ہی نرم دل ہیں۔ اور آگے حدیث پاک طبرانی وغیرہ اس کو صحیح، جو حدیث کا ایک زاویہ ہے نا، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، اس میں امام طبرانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں السوائق محرکہ عربی جو چھاپا اس کا صفحہ نمبر 68 ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج کبھی کسی اس طرح کے آدمی پر طلوع و غروب نہیں ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو۔ اگے تشریف لائے ایتھے آؤ، کرسی لائے۔ فرمایا ابو بکر کی ذات ایسی ہے جس پر جب بھی سورج طلوع ہے خیر کا سورج طلوع ہوا ہے، جو جب جاگا ہے تو خیر سے جاگا ہے، جب سویا ہے تو خیر سے سویا ہے، جب چلا ہے تو خیر سے چلا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ جس نے اپنے مال کو قربان کیا اسے صدیق کہتے ہیں، جس نے جان کو قربان کیا اسے صدیق کہتے ہیں، جو جنت میں سب سے پہلے جائے گا اسے صدیق کہتے ہیں، جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہے گا اسے صدیق کہتے ہیں۔ اس امت کے صوفی کو صدیق کہتے ہیں، اس امت کے متقی کو صدیق کہتے ہیں، اس امت کے رحم دل کو صدیق کہتے ہیں۔ جنت میں سارے دروازے جسے پکاریں گے اسے صدیق کہتے ہیں، یار غار کو صدیق کہتے ہیں، یار مزار کو صدیق کہتے ہیں، خلیفہ اول کو صدیق کہتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء جسے کہتے ہیں اسے صدیق کہتے ہیں، اور آگے جس کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا اسے صدیق کہتے ہیں۔
اور جس کی بیٹی مصطفیٰ کے نکاح میں ہے اسے صدیق کہتے ہیں۔ ایک پلڑے میں اگر ساری امت کو رکھا جائے اور ایک پلڑے میں جو ساری امت سے باری ہو جائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ جس کے مقتدی میں عمر و علی ہوں اسے صدیق کہتے ہیں۔ جس کے مشیروں میں عمر و علی ہوں اسے صدیق کہتے ہیں۔ جو رات کے وقت مصطفیٰ کے لیے جاگے اسے صدیق کہتے ہیں۔ جسے میرے مصطفیٰ جنت کی بشارت دیں اسے صدیق کہتے ہیں۔ جو ہجرت کی رات کے ساتھ مصطفیٰ کے ساتھ ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ جو مصطفیٰ کے دین کی امامت کے لیے چنا جائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ جسے قرآن ثانی اثنین کہے اسے صدیق کہتے ہیں۔ جسے قرآن مصطفیٰ کا ساتھی کہے اسے صدیق کہتے ہیں۔ جسے قرآن صدیق کہے اسے صدیق کہتے ہیں۔ جو جنت میں مصطفیٰ کا ساتھی ہے اسے صدیق کہتے ہیں۔ جو حوض کوثر پہ مصطفیٰ کے ساتھ ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ جو مصطفیٰ پہ اپنی اولاد قربان کرے اسے صدیق کہتے ہیں۔ جو مصطفیٰ کے لیے اپنے سارے رشتے اور ناطے چھوڑ دے اسے صدیق کہتے ہیں۔ پھر پکارے نا، اب عبادت بھی کر لیں، ریاضت بھی کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، اب پکار کے ذرا مل کے یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ حدیث بھی ہے، نعرے کا نعرہ ہو جائے گا، حدیث کی حدیث ہو جائے گی۔ میں کہوں گا ابو بکرن، آپ کہیں گے فی الجنہ۔ ابو بکرن جو جنتی ہونا چاہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے صدقے وہ بولے ابو بکرن، ابو بکرن، جسے یہ الفاظ عام نہیں ہے، یہ الفاظ میرے مصطفیٰ نے کہے ہیں۔ ابو بکرن، ابو بکرن، ابھی سارے نہیں بولے، جیسے بولتے ہیں نام بیر کسی عام کام کے لیے، آج حضور کے ساتھی کے لیے بولیں گے، آج حضور کے یار کے لیے بولیں گے، جو مزار میں ساتھ ہے اس کے لیے بولیں گے۔ جو مزار میں جانے کے لیے اجازت طلب کرے تو میرے مصطفیٰ اسے اجازت طلب فرماتے ہیں، فرمایا صدیق کو اب یار کے پاس لے آؤ۔ اور یہ الصواعق المحرقہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کو اور بھی امام طبرانی بھی روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اور امام ترمذی اور امام نسائی اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس نے اللہ کی بارگاہ میں 2 درم بھی حرج کیے، 2 درم بھی جس نے حرج کیے اسے جنت کا دروازہ پکارے گا۔ اللہ کتنا کریم ہے، جڑا 2 درم حرج کرے اسے تو جنت کا دروازہ پکارے گا، تو جو غرض کا سارا مال مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کرے۔ آگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، یہ امام ترمذی اور امام نسائی، اور روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ، اہل بیت کے نوکر ہیں، صحابہ کے نوکر ہیں، مصطفیٰ کے نوکر ہیں، جن کے حافظے کے لیے میرے مصطفیٰ نے دعائیں فرمائی انہیں ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے روزہ رکھا اسے روزے والا باب الریان سے آواز آئے گی، اور روزے دار ادھر آ جا۔ جس نے نمازیں پڑھی، نماز میں کوئی کوتاہی نہ کی، اسے باب الصلاۃ آوازیں دے گا، نمازی ادھر آ جا۔ اور جس نے جہاد کیا اسے باب الجہاد آوازیں دے گا، اور جہاد، آج تو جہاد کا نام لیں تو کئیاں دے ٹھڈے ہی پیڑ اٹھ پہندی۔ اور ہمارے عالمی لیول پہ ہمارے اوپر بہت سی پابندیاں ہیں، ہم جہاد پہ بات نہیں کر سکتے، جو جہاد کے خلاف ہم فتویٰ نہیں دے سکتے کہ جہاد کرو۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو تسی تلوارہ رکھ چھڑو دے نا، جہاد نہیں کرو گے، پھر اس امت زوال آئے گا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بس اسلام امن سے پہلے، امن سے پہلے، اخلاق سے پہلے، اخلاق سے پہلے، لیکن وہ تب پھیلے جب چیف جسٹس ابو دردہ شام کے لگ جائیں۔ اور ان کو کس نے لگایا؟ فاروق اعظم نے لگایا۔ ابن مسعود کو عراق کا چیف جسٹس لگایا۔ اب چیف جسٹس کا عہدہ کوئی عام عہدہ نہیں ہے، اور فاروق اعظم نے کس لیے یہ عہدے دیے؟ اس امت کے 3 جنہیں امام المتقی کہا جاتا ہے۔ امام المتقی وہ 3 ہیں، ایک ابو دردہ ہے، ایک حضرت عبداللہ بن ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک کا ذہن میں نام نہیں ہے۔ یہ تینوں کو اس وقت کا اگر چیف جسٹس لگایا ہے تو فاروق اعظم نے لگایا، بلکہ تیسرے مولا علی ہیں۔ مولا علی کے نام پہ مٹھا جڑا بولے انشاءاللہ مٹھا ہی بولتا رہے۔ علی کا ذکر ہو تو پھر خاموشی سے بیٹھیں۔
ایمان، تیرے ایمان کی حرارت اگر ملتی ہے تو ذکر علی سے ہے۔ اور جو صدیقی امامت کے پیچھے مولا علی آ کے کھڑے ہو جائیں تو صدیق اکبر نے بھی کیا کہا ہوگا، واہ کبھی بستر مصطفیٰ پہ سوتا ہے، کبھی مصطفیٰ کے سینے کے ساتھ لگتا ہے، کبھی مصطفیٰ کے دسترخوان پہ کھاتا ہے، کبھی دماد مصطفیٰ بنتا ہے۔ اے علی، میں اس سے بڑا امام کب بنوں جب علی میرے پیچھے آ گئے۔ اور امام المتقی ہیں فاروق اعظم نے مدینہ اور مکہ کا، جسے حجاز مقدس کہتے ہیں، مدینہ اور مکہ کا جسے چیف جسٹس لگایا وہ مولا علی ہیں۔ عراق کا حضرت عبداللہ بن مسعود کو لگایا اور شام کا حضرت ابو درداء کو لگایا۔ آپ نے متقی لوگوں کو چیف جسٹس لگا کے بتایا، اگر دنیا میں انقلاب پانا چاہتے ہو، اگر دنیا میں عزت پانا چاہتے ہو تو پھر عمر دی سنت ادا کرے۔ اور آج صرف چیف جسٹس کی میں بات نہیں کر رہا، آپ اپنے پہ غور کریں، وہ اوپر ہیں، اسی انشاءاللہ جدونا تک گئے انہوں نے بھی گربانہ تک جائیں گے، لیکن سارے ہاں تو پہلے اپنی گل کرو۔ ہم کیا کہتے ہیں، جڑا جھوٹ بولے اچھی سیاست کر لیتا، جو غیبت کرے یہ بندہ بہت جناب جی چالاک ہے، ہم چالاکی کا ایوارڈ اسے دیتے ہیں، سیاست کا ایوارڈ اسے دیتے ہیں۔ اور جو بے حیائی کر لے کہتے ہیں دیکھو پیسہ ہے، دیکھو نا پھر اس کیسا تماشا لگایا۔ ہم کس طرف گئے؟ اور داتا حضور کہتے ہیں اس امت کے صوفی سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ حضور غوث پاک سے نہ پوچھنے افضل کون ہے، حضور غوث پاک کہتے ہیں اس زمانے میں سے سب سے افضل میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ ان سارے صحابہ میں سے وہ 1400 افضل ہیں جو حدیبیہ کے مقام پہ جس نے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ ان 14 میں سے وہ 313 افضل ہیں جو بدر میں مصطفیٰ کے ساتھ گئے ہیں۔ ان 313 میں سے وہ افضل ہیں جنہیں میرے مصطفیٰ نے جن 10 کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ان 10 میں سے وہ 4 افضل ہیں جو مصطفیٰ کے خلیفہ ہیں، اور ان 4 میں سے سیدنا صدیق اکبر سب سے افضل ہے۔ یہ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں، خود مولا مشکل کشا فرما رہے ہیں، جنہیں امام طبرانی فرما رہے ہیں، جنہیں امام ابن عساکر فرما رہے ہیں، سارے آئمہ، مجدد الفسانی جنہیں فرما رہے ہیں، حضور داتا صاحب جنہیں فرما رہے ہیں، سلطان العارفین جنہیں فرما رہے ہیں، ان کو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں۔ آج میں جو لکھ کے آیا تھا، جو آج کا میرا موضوع تھا، اس تک میں نہ جا سکا، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی ذات کی امامت کے لیے یہ کافی ہے، میرے مصطفیٰ نے انہیں اپنا مصلح عطا کیا۔ اور مولا مشکل کشا کیا فرماتے ہیں، جنہیں مصطفیٰ نے دین کے لیے چنا ہے، ہم نے انہیں دنیا کے لیے بھی چن لیا۔